گفتگو فرما رہے تھے آپ کے سامنے ہمارے چھٹی کلاس کے طالب علم محمد احمد. اب میں عربی میں گفتگو کرنے کے لیے اپنی کلاس کے منتہی طالب علم سے گزارش کروں گا کہ وہ عربی میں گفتگو کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهم أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال الشاعر: أعز مكان في الدنيا صرف سابق وخير جليس المرء في الزمان كتابه. أيها الضيوف الكرام ومشايخ الأجلة وزملائي الأحبة، لا يخفى عليكم ما تحاول أعداء الإسلام من الملاحدة والمشركين والعلمانيين من إطلاق نور الله تعالى والقضاء على مصابيح الهدى. لماذا هؤلاء الأعداء يحاولون هذه المحاولات؟ لأنه
بل أظهر هذا الحقد والغضب حتى حلف أمام الله تعالى بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيها الإخوة، فمن ذاك الوقت لم يقصر إبليس وجنوده في عدائهم ضد من كرمه الله تعالى بعلوم دينه، ويحاولون إطفاء النور الذي أضاءه الله تعالى بين عباده، كما حاول أهل مكة أن يسكتوا دعوة التوحيد وليطفئوا نور الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى عرضوا الأموال والنساء والملك على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل منهم المال ويزوجوه بأي فتاة أحب ويتوجوه ليتنازل عن دعوة التوحيد، لكن لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته ونشر نور الله تعالى، حتى إنه غادر مسقط رأسه وعذب بأنواع من العذاب والأذى، ومكروا به ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إخوتي في الله، اعلموا أن الله لن يغفر دينه ولو حاول أعداء الدين بجميع ما يستطيعون. نرى اليوم في زماننا أن أعداء الدين يتهمون المدارس الإسلامية بأنواع من التهم، فتارة نتهمونها بالإرهابية، وتارة نتهمونها بأن المدارس الدينية مانعة في تطور الشعوب والترقي وكذا غيرها من التهم. لكني أقول وأعلن به أن المدارس التي هي ارتقت بالشعوب وهي التي تقوم ضد الإرهاب والفساد، بل هي السبب بعد فضل الله ومنه في بقاء الإنسانية وبقاء الفضائل والخير، مع ما تواجهه المدارس الدينية من التحديات الداخلية والخارجية. أعني التحديات التي تواجه المدارس الدينية من المنتسبين إلى الإسلام ومن غير المسلمين. لماذا يعافون هذه المدارس؟ لأنها ترفع منها النداء بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمي شباب الأمة وفتياتها من التردي في قعر الجاهلية، وتحمي للأمة قيمها وأخلاقها، وتحمي أولاد المسلمين من التعود بالمسكرات والمخدرات والسرقة وقع الطريق. جعلني الله وإياكم من هؤلاء المصلحين والمعلمين للخير، وبارك الله في هذه المراكز والقائمين عليها والمربين فيها، حفظهم الله من شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عربی میں گفتگو کر رہے تھے اس جامعہ کے طالب علم جو اس سال سند فراغت بھی حاصل کر رہے ہیں، محمد ارشاد۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم جسے یہ دور دراز علاقوں سے سیکھنے کے لیے رخت سفر باندھے ہیں انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علم کی تحصیل اور اس کا حصول اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں معلم بن کر آئے ہیں، نہیں سکھاتے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ خود سکھاتا ہے، اور رحمان وہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، یہ سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ علم حقیقت میں دنیا میں جس قدر بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں یا ہوں گے، یہ علم ان سارے فتنوں کے
مقابلے میں مضبوط چٹان ہے۔ علم جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو فتنے اسے کسی حالت میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ علم کی بنیاد پر انسان فتنوں کو پہچانتا ہے۔ فتنے بعض دفعہ بڑے خوش نما بن کر آتے ہیں، اور جب علم نہیں ہوتا تو انسان ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز میرے لیے دنیاوی اعتبار سے، بعض دفعہ اخروی اعتبار سے بھی لوگ اس فتنے کو اپنے لیے نافع سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ فتنہ دین کو، ایمان کو، معیشت کو، اقتصادیات کو، نسلوں کو، فصلوں کو بگاڑ کر چلا جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ فتنہ تھا، یہ دین کی بات نہیں تھی۔ ان فتنوں کی پہچان کے لیے بھی صحیح کتاب و سنت کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے کہ بہت سارے فتنے آتے تھے اور ان فتنوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے۔ جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے حسن بصری رحمہ اللہ کو دی تھی، وہ فتنے کو آتے ہی بھانپ دیتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کو بھانپنے کے لیے تعمق فی العلم، علم کی گہرائی بہت ضروری ہے۔ آج بھی محترم بھائیوں، امت مسلمہ پر ہر طرف سے فتنوں کی یلغاریں ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کا علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظام و انصراف میں آپ کے جو قوانین ہیں، جو ہدایات ہیں، جب تک ہم اس کی روشنی میں اپنی مملکت، اپنی ریاست، اپنے اجتماعی امور، ان کو جب تک نہیں چلائیں گے، اس وقت تک ہمیں وہ ثمرات نصیب نہیں ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکیں۔ لہذا علم سیکھنا، سکھانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی بنیاد پر علم ایک پیمانہ بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیمانہ ہو تو آپ چیزوں کو ناپ لیتے، اس چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتے۔ علم ایک ترازو ہے، آپ حق و باطل کو کیسے پہچانیں گے؟ علم کے ساتھ پہچانیں گے۔ آپ کو کسی چیز کی حقیقت کا پتہ علم سے لگے گا۔ صحیح علم، صحیح علماء، کتاب و سنت کی صحیح شناخت رکھنے والے علماء قوم و ملت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک شخص عالم ہے لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اس پھسلے ہوئے عالم کے معاملات سے بھی